سورۃ القصص کی آیت نمبر 25 تا 28 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف تشریف لے جانا اور وہاں دو عورتوں کے جانوروں کو پانی پلانے کا ذکر تھا۔ وہ دو لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ معمول کے مطابق گھر پہنچنے کے بجائے جلدی پہنچی، والد نے استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک نیک شخص تھا، اس نے آج ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ان کو بلا کر لائیں تاکہ انہوں نے جو نیکی کی ہے اس کا بدلہ دے دیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب کوئی احسان کرے تو اس احسان کا بدلہ دیا جائے۔ وہ جب آئی تو اس نے اپنے چہرے کو آستین سے ڈھانپا ہوا تھا اور حیا کے ساتھ آ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور ان سے یہ کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے کسی کو خود سے یہ دعوت دینا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، یہ طریقہ نامناسب ہے۔ اگر کوئی کام بھی ہو تو کسی کی طرف نسبت کرے کہ آپ کو والد بلاتے ہیں، آپ چلیں، چاہے اسے لے جانا ہی ہو۔ آپ کو سر بلا رہے ہیں، باس بلا رہے ہیں، چلیں، آپ میرے ساتھ چلیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے عورت کے لیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ظالموں سے نجات دے دی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اس وقت ایک بیٹی نے کہا کہ آپ کو تو ضرورت ہے ایک خادم کی کہ ملازم رکھیں، تو آپ خدمت کے لیے اس لڑکے کو، اس جوان کو رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہے، امین بھی ہے۔ طاقتور اس طور پر کہ وہ پتھر اس نے ہٹایا ہے جس کو 10 بندے 8 بندے مل کر ہٹا دیتے ہیں اور مشکل سے ہٹاتے ہیں، اس نے اکیلے ہٹا لیا ہے۔ امین اس طور پر ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، آپ مجھے راستہ بتاتی رہیں لیکن آگے میں چلتا ہوں، آپ آگے نہ چلیں۔ یہ دو صفتیں ہیں جس ملازم کے اندر ہوں گی، جس نوکر کے اندر ہوں گی، اس سے مالک کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا، اس سے ادارے کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک قوی ہونا کہ اپنے کام میں ماہر ہو اور اس میں مہارت تامہ رکھتا ہو، سفارشی نہ ہو۔ جو بندہ میرٹ کی بنیاد پہ آتا ہے اس کو مہارت ہوتی ہے اپنے کام میں، تو وہ مہارت بھی رکھتا ہو اور امین بھی ہو کہ خیانت نہ کرے اپنے عہدے کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جو سلسلہ بھرا پڑا ہے، آپ جائیں ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ سرکاری ادارے ہیں اور وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بات کرنے کا انداز بڑا عجیب قسم کا۔ ہمارے تو شاید آپ لوگوں کے نصیب اچھے ہوں کہ آپ کو اچھے مل جاتے ہوں، ہمیں تو سرکاری اداروں میں یہی جواب ملتا ہے، سائیں یوں جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، بس وہ شام تک گھما کر بس گئی نہیں۔ آپ نے رشوت دینی ہے ہر حال میں، کہ جیسے سندھ میں زندگی گزارنی ہے تو رشوت دے کر گزاریں گے ورنہ نہیں۔ ہر ادارے میں ہے، کسی بھی آپ کسی سرکاری ادارے کا نام لیں جہاں آپ پیسے کے بغیر یا سفارش کے بغیر کام کروا لیں، نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ مہارت نہیں ہے، امانت نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں اجیر کے اندر ہونا ضروری ہے۔ جس کو اجرت پر تنخواہ پر رکھا جا رہا ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ خائن اس درجے کے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں ٹیچر ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں سرکاری ٹیچر ہیں اور ریلوے کے کچھ ملازم ہیں، وہ دبئی میں کام کرتے ہیں۔ یہاں ایک علاقہ ہے کوٹری کا، تو وہ دبئی میں کام کرتے ہیں، تنخواہیں یہاں ان کی آتی ہیں، اس کو آپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ کون سی امانت ہے؟ اگر امانت ہوتی تو کبھی بھی نہ کرتے۔ جو لوگ امین ہیں
امانت داری سے اپنا کام کرتے. باہر جانا کوئی جرم نہیں ہے لیکن طریقے سے جائے. ہمارے نمازی تھے نقی صاحب، آپ حضرات جانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی یہاں نوکری دی تھی. وہ چاہتے تو 2 نمبر طریقے سے باہر بھی جا سکتے تھے، اس نوکری کے مزے بھی لوٹ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے تھے. انہوں نے یہاں مسجد میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ قسم کھا کے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو حرام لقمہ نہیں کھلایا. اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو امانت دار شخص ہو، زندگی تو گزر جاتی ہے. آج نقی صاحب بھی دنیا میں نہیں رہے لیکن جو انہوں نے وقت گزارا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا آسان ہوگا. امین آدمی کی خوبی یہی ہے، صفت یہی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ ان کو اجرت پر رکھ لیں. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کروں گا لیکن آپ 8 سال کے لیے اجرت پہ کام کریں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس زمانے میں اجرت پر کام کرنا اور اس کو مہر بنا لینا اس کی گنجائش تھی. اور انبیاء کے جو زمانے ہیں اس میں فروعی مسائل میں اس طرح کے اختلافات ملتے ہیں. یہ ایک سیدھا سادہ جواب. شریعت محمدیہ میں شوہر کا عورت کی خدمت کر کے اس کو مہر بنانا یہ جائز نہیں ہے، ویسے بھی مناسب نہیں ہے. البتہ ایسے کام میں حصہ لینا کہ جس میں باقاعدہ طور پر اجرت بنتی ہے اور تنخواہ بنتی ہے اور اس کو کٹوتی کروا کر باہر پورا کر دے تو یہ جائز ہے. مثلا ایک عورت ہے، اس کی ایک کمپنی ہے، وہ کمپنی چلا رہی ہے، اس میں اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک بندے کو لاکھ روپے تنخواہ دے رہی ہے. وہی کام ایک شخص کر رہا ہے اور اس نے عورت کے ساتھ 5 لاکھ روپے مہر کے عوض نکاح کر لیا تو 5 مہینے کی تنخواہ نہ لے. عورت کا اس کے اوپر قرض ہے اور یہ اس کی ادائیگی اس صورت میں کرتا رہے. لیکن عورت کی خدمت کر کے اس کو اجرت کے طور پر کرنا یہ مناسب نہیں ہے اور اس دین شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں شعیب علیہ السلام نے جو ان کو اپنی اجرت پر نکاح کے طور پر محمول کیا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بکریاں بھی اصل میں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی تھیں، ان کی ملکیت تھی، شعیب علیہ السلام کی نہیں تھی. بعض لوگ اس سے یہ دلیل پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھیں جی باپ نے 8 سال کام کروایا تو ہم بھی بیٹی کا مہر استعمال کر سکتے ہیں، بیٹی کی جو ملی ہوئی رقم ہے. ایسا نہیں ہے. مہر خالصتاً عورت کا حق ہے اور وہ عورت کو ہی دیا جائے گا، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ عورت لے کر باپ کو دے دے اس کی مرضی، ماں کو دے دے اس کی مرضی، اپنے کسی بھائی کو دے دے، جب اس کے پاس آ جائے پھر جہاں چاہے خرچ کر دے، لیکن اس سے پہلے والدین کا مہر لے لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ 8 سال تو معاہدہ ہے، اگر 10 سال پورے کر لے تو اچھی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ ہمارے درمیان معاہدہ ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی اور وہاں سے سفر شروع ہو گیا اور نکاح کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، جس کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے. آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں. میں فجاءتہ احداہما، آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان 2 میں سے ایک لڑکی، تمشی علی استحیاء، جو حیا کے ساتھ چل رہی تھی کہ اس نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا. قالت، اس نے کہا ان ابی یدعوک، میرا والد آپ کو بلا رہا ہے. میرا والد بلا رہا ہے، میں نہیں بلاتی، میرا والد. یہ الفاظ ہیں لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دے دے اس چیز کا، اس اجرت کا جو آپ نے ہمارے لیے کام کیا ہے جانوروں کو پانی پلا کر. فلما جاءہ، جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، وقص علیہ القصص، قرآن کریم میں اس چیز کی وضاحت نہیں ہے کہ شعیب علیہ السلام ہی تھے، لیکن 2 آیات کو جوڑنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. یہاں دیکھیں رکوع کے شروع میں ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوئے، اس طرف چل پڑے. دوسری جگہ ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، پھر سورہ شعراء میں بھی گزر چکا ہے کہ قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. علاقے کا نام مدین ابن ابراہیم کے نام سے منسوب تھا. تو ان کے پاس آ کر وقص علیہ القصص، واقعہ سنایا. قال، شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف، کوئی خوف نہ رکھیں، نجوت من القوم الظالمین، آپ نے ظالم قوموں سے نجات پا لی ہے، یہاں تک ان کا اثر رسوخ نہیں ہے.
قالت، ایک لڑکی نے کہا، احداہما ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، استاجرہ، اس کو اجرت پر رکھ لیں، ملازم رکھ لیں یا خادم رکھ لیں، ان خیر من استاجرتا، بے شک بہترین شخص جس کو آپ اجرت پر رکھیں، القوی الامین، کہ جو مضبوط بھی ہو، لاغر نہ ہو، سڑا ہوا، بیماریوں کا مارا ہوا مزدور ثواب کے لیے تو رکھا جا سکتا ہے، کام کے لیے نہیں رکھا جا سکتا۔ حدیث میں بھی ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ ایمان جو بھی لے آئے خیر ہر ایک میں ہے، لیکن طاقتور بندہ، مضبوط توانا آدمی، وہ کمزور آدمی کی نسبت اچھا ہوتا ہے، خیر دونوں میں ہے۔ اس لیے کہ جو مضبوط آدمی ہے وہ کھڑے ہو کر نوافل میں 2 پارے پڑھ سکتا ہے، کمزور آدمی کھڑا ہوگا 3 رکوع کے بعد اس کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے، بیٹھ جائے گا، تلاوت کا معمول کم ہوگا، نوافل کا معمول کم ہوگا، خدمت گزاری کا معمول کم ہوگا، ہر اعتبار سے کمزوری ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحت کا خیال رکھنا یہ لازم ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی مطالعہ کرتا ہے، عام طور پر علماء میں عادت ہوتی ہے مطالعہ خوب دبا کے کرتے ہیں، پڑھتے خوب ہیں، دماغ کو تھکاتے ہیں اور سر میں تیل نہیں لگاتے، یہ ایک عام عادت ہوتی ہے، اور بعض لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی مطالعہ خوب کرتا ہے، پڑھتا خوب ہے، تلاوت خوب کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے سر میں تیل بھی خوب ڈالے۔ یہ اللہ نے جو سر دیا ہے یہ امانت کے طور پر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل پوچھیں گے، ہم نے ایک مشینری آپ کو دی تھی، آپ نے استعمال تو کی، اس کو آپ نے اس کا کیا خیال رکھا؟ تو بندے کو جواب دینا پڑے گا۔ تو قوی ہے، امین ہے۔ قال، شعیب علیہ السلام نے فرمایا، انی ارید ان انکحک، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا نکاح کروا دوں، احدی ابنتی، اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، ہاتینی، ان میں سے۔ یہاں 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ شریف لوگوں میں نکاح والد کرواتے ہیں، لڑکیاں خود جا کر نکاح نہیں کرتی۔ یہ انبیاء سابقین سے طرز چلا آ رہا ہے کہ عورت کا نکاح اس کا ولی کروائے گا، اس کا والد ہے، چچا ہے، تایا ہے، وہ نکاح، ان کی حاکہ، میں نکاح کروا دوں آپ کا، ان کی حاکہ میں کرواؤں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب مناسب رشتہ ہو تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے ابتدا ہو، لڑکی والوں کی طرف سے بھی ابتدا کی جا سکتی ہے۔ یہ جو رسم ہے کہ لڑکے والے ہی آ کر رشتہ پوچھے، یہ ہندوانہ رسم ہے، اور پھر ہندوؤں میں یہ پھر کر لڑکی کی طرف چلی گئی، معاملات الٹے چلے گئے کہ رشتہ وہ دیکھیں گے پھر یوں دیکھیں گے۔ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکے کے لیے اچھی لڑکی مل گئی وہ پہل کر دیتے ہیں، لڑکی والوں کو مل جاتی ہے وہ پہل کر دیتے ہیں۔ اس میں کسی چیز کو شرم و حیا نہ بنایا جائے۔ ایک لڑکا ہے، دیندار ہے، شریف ہے، اگر وہ سمجھ میں آتا ہے تو اس سے خود کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں رشتہ بھیج دیں، یا اس کے والدین سے بات کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے گھر میں رشتہ کر لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ کا جب شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، تو انہوں نے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اپنی بیٹی کے لیے خود باپ کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، اور یہ معیوب نہیں ہے، نکاح ہے، اس میں اگر ٹھیک ہے منظور ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ نکاح کے باب میں شریعت نے جو وسعت رکھی تھی ہم نے اسے تنگ کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے پریشانیاں بنتی ہیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف کے دوران کہا کہ میں آپ کی بیٹی سودا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اشارے سے یوں منع کیا، یوں اس طرح کر، تو وہ چھوٹے تھے، عمر کم تھی، تو فرماتے جب میں نے طواف ختم کیا پھر اس کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا تو مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی یاد آئی، میں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور سواری پہ بیٹھا اور مدینہ پہنچ گیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے. مدینہ کوئی اس طرح تو نہیں جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں بس میں 5 گھنٹے میں مدینہ پہنچ گئے. اس زمانے میں تو لمبا سفر تھا, دن لگ جاتا تھا پورا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بھی آ گئے, تو میں چھپ گیا تھوڑا سا. میں نے ان سے رشتے کی بات کی تھی, تو وہ آئے, انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ جی آپ نے مجھے وہاں کچھ کہا تھا طواف کے دوران, تو دیکھو بیٹا وہاں طواف کرتے وقت دنیا کی باتیں نہیں کرتے, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ارادہ ہے نکاح کا. میں نے کہا جی میرا تو ہے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے آ جائیں. اپنے بیٹے کو بلایا اور مجھے ساتھ لے گئے, نکاح کیا اور اپنی بیٹی رخصت کر دی, ختم, بس شادی ہو گئی. یہ آسان شادیاں ہیں. ہمارے زمانے میں شادی عذاب بن گئی ہے کہ آدھے میں ہم رشتہ دار تو ویسے ہی شادی پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں پوچھا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے مجھے فلاں وہ مرا تھا تو اس میں مجھے چاول نہیں دیے تھے, چلو اب اس کے ساتھ ایک الگ سلسلہ. تو 6 مہینے تو رشتہ داروں کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ اس کو بھی لے کر آؤ, اس کو بھی لے کر آؤ. جو اللہ نے راستہ دیا ہے آسان. فرمایا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, اعلیٰ ان تأجرنی 8 حجج, کہ آپ 8 سال تک اجرت پر کام کریں. اس سے یہ دیکھیں کہ ایک نبی کی زندگی, عام آدمی کی زندگی بہت قیمتی ہے. اس چیز کو خوب سمجھ لیں. عام آدمی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اور نبی کا ایک ایک لمحہ وہ عام آدمی سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے. نکاح کے لیے ایک پیغمبر کی زندگی کے 10 سال کاٹے جا رہے ہیں. 10 سال. آج ہمارے زمانے میں نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے, بس فرینڈ شپ میں زندگی گزار لیں, کوئی حرج نہیں ہے. نکاح کوئی ضروری تو نہیں ہے. نکاح بہت ضروری ہے. ایک پیغمبر کی زندگی سے, جلیل القدر پیغمبر, وہ پیغمبر جس کو وہ خصوصیت دی گئی, جس کو کلیم اللہ کہا گیا, جس کو اللہ نے اپنے ساتھ کلام کا موقع دیا, اتنا بڑا پیغمبر, اس کی زندگی سے 10 سال کاٹ کے نکالے گئے کہ آپ 10 سال یہاں پر بکریاں چرائیں اور اس کے بعد آپ کو عورت ملے گی, نکاح کریں گے. کتنی بڑی قربانی ہے. فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, اگر آپ 10 سال پورے کر لیں تو آپ کی طرف سے, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ, اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی مشقت ڈالوں. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ, آپ ان قریب مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے. پیغمبر ہے, شعیب علیہ السلام بھی پیغمبر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سسرال میں جو افراد ہیں ان کی نیکی کو بھی دیکھا جائے, خاندان کیسا ہے. بعض دفعہ لڑکی بہت اچھی ہے, لڑکا بہت اچھا ہے, ابا اس کا اتنا ٹیڑھا ہے کہ پورے خاندان کو ہی وہ پھیر دیتا ہے. تو خاندان پر بھی نظر رکھی جائے کہ ان میں بھی کچھ دینداری کے آثار ہوں. قال ذلک بینی و بینک, موسیٰ علیہ السلام فرمائے میرے اور آپ کے درمیان ہے. ایما الاجلین, جو بھی وقت 8 سال والا یا 10 سال والا میں قضیت پورا کر لوں, فلا عدوان علیہ, میرے اوپر کوئی جبر نہیں ہوگا, کوئی زبردستی نہیں ہوگی. یعنی اگر میں 8 سال کے بعد نکاح کرنا چاہوں تو آپ کروا دیں گے, لیکن 10 سال پورے کر لوں تو ٹھیک ہے. پھر 10 سال پورے کر لیے. واللہ علی ما نقول وکیل, جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ کو اس پر گواہ بناتے ہیں, اللہ ہمارا شاہد ہے, اور ہم یہ معاہدہ آپس میں کرتے ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا, جس کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے. اب اس کے بعد درس 1 ہفتے تک موقوف رہے گا, انشاءاللہ ایک سفر ہے, پھر سفر سے واپسی کے بعد درس اسی رکوع سے شروع ہوگا. آپ حضرات کی دعاؤں میں یاد رکھیں.